اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جو شکم مادر کا محافظ بھی ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور فرمانے پہ قادر بھی ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ وجہ تخلیق کائنات، تاجدار انبیاء، قائد المرسلین، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا تبار پر۔ انتہائی ذی قدر ذی شرف ناظرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر حضور سیدنا غوث العالمین زبدۃ الکاملین الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے معمور نشستیں لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دل کی عطا گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک پوری ARY فیملی پر رحمتوں کا نزول فرمائے، بالخصوص انتہائی محترم حاجی عبد الرؤف صاحب پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہماری پوری ٹیم کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ سیدنا غوث العالمین کی تعلیمات آپ کو آج کے زمانے کے ساتھ، عصری تقاضوں کے ساتھ جس طریقے سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں، ایک ایسا خوبصورت سا گلدستہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے کہ اگر آپ اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہیں تو انتہائی آسانی سے آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ دیکھیے اللہ پاک جتنے بھی اولیاء کاملین دنیا پر مینٹور بنا کے بھیجتا ہے، ان کی زندگیاں صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اوقات کے عوام الناس کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے رستے پر چلانا ان کی زندگیوں کا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے حضرت واصف علی واصف کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ وہ جو پورے تمطراق سے چمکنے آتے ہیں، وہ جو ایمانی تراوٹ اور تازگی کا ذریعہ عام بننے آتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ ان کی زندگی بھی اسی عام رستے سے گزرے جس رستے سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ یہ در نایاب میری اور آپ کی زندگی کو منور کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر جب عام دنیا میں ایسے مینٹورز کو ہم دیکھیں اور ان کی اتنی شان ہو تو بتائیے جو سلطان الاولیاء بنا کر بھیجے جائیں، اللہ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ آج حضور سیدنا غوث العالمین کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خیر زادہ آپ کو عرض کرنا چاہے گا کہ ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایمان ہمارے اندر کی اس کیفیت کا نام ہے جو ہمیں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کی معراج کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ میں یہاں پر یہ بڑا سادہ سا جملہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ انسان جب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آتا ہے تو مسلم تو ہو جاتا ہے، لیکن جب مسلم اپنے سفر کو شریعت محمدیہ کے مطابق گزارتا چلا جاتا ہے تو پھر مقام ملتا ہے، پھر مرتبہ ملتا ہے اور وہ مسلم مومن کے درجہ کامل تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العالمین کے فرامین سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان در حقیقت اقرار اور عمل کا نام ہے۔ صرف اقرار کر لینا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، صرف اقرار کر لینا کہ میں اسی کو سجدہ کروں گا، صرف اقرار کر لینا کہ میں دین اسلام کی ہر طرح سے پیروی کروں گا، اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کرنا لیکن عمل اس کی مطابقت میں نہ ہو۔ یعنی کہ جیسے آج ہماری روایت چل نکلی ہے، آج یہ چیزیں رواج پا چکی ہیں، ہم اپنے اندر اس مفتی سے پوچھنا چھوڑ چکے ہیں، ہمیں دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے نفس کو لگام دینے کی عادت نہیں رہی ہے۔ لیکن حضور غوث العالمین بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمان کامل تک پہنچنا ہے تو اقرار بھی کرو، لیکن اقرار سے بڑھ کے آپ کو عمل کرنا ہے۔
جیسے قرآن پاک میں جگہ جگہ احکم الحاکمین نے یہ بشارت جنت الفردوس کی ان لوگوں کے لیے دی ہے جن کے بارے میں نشانی یہ بیان کی ہے کہ یہ رب پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں، رسول اکرم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں، قرآن کریم سمیت تمام مبادیات دین پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں، لیکن یہ نیک عمل کی بھی عادت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف یہ ایمان کی بات کریں اور دوسری طرف قرآن حکیم اور سید عالمی جن چیزوں سے منع کرتے ہوں ان چیزوں کے عمل کا شوق ان کی زندگی میں ہمیشہ شامل رہے۔ یہ کسی صورت بھی دو چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہی بات بتاتے ہوئے سیدنا غوث العالمین نے یہ تلقین قیامت تک آنے والے مومنوں کو فرمائی ہے، مسلمانوں کو فرمائی ہے کہ جب یہ اعلان کر لیا تو پھر رب جس چیز میں راضی ہے اس رضا کو اپنی زندگی کا عمل بنا لو۔ میں یہاں پر یہ بات آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم ایمان بھی لے کر آئے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے نہ رکھیں کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم ملاوٹ کریں، ہم دھوکہ دہی کا معاملہ کریں اور ساتھ اپنے آپ کو سلطان حسینان عالم کا امتی بھی کہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ ہم اذان کی آواز بھی سنیں اور ہمارا دل تڑپ کے مسجد کی طرف نہ جائے، جبکہ میرے اور آپ کے حبیب کہیں الصلاۃ قرۃ عینی یا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ جب آپ کا یہ حکم ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کریں؟ ایک طرف ہم ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم غیبت، جھوٹ اور حسد جیسی ان تمام علائشوں سے بھی اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں جو ایمان کے کیفیات کو بدل کے رکھ دیتی ہیں اور انسان ایمان کے اعلیٰ درجوں سے پستی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنی عائلی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے ایمان کے دعوے تو ہوں کہ ہم مومن ہیں، مومن کامل ہیں، ہمیں خود سے اپنی بڑی شانیں سنانی آتی ہوں۔ ہمارے زمانے میں یہ تصنع اور بناوٹ کا مرض تشہیر ذات سے عام ہو چکا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ اگر عائلی زندگی گزار رہے ہو تو اس میں بھی اس چیز کا اظہار کرنا ہوگا اپنے عمل کے ساتھ کہ آپ کا ایمان ہے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کو کون سا مقام دیتے ہیں، اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ کون سی مہربانیوں سے پیش آتے ہیں، اپنی اولاد کو کس طریقے سے پالتے ہیں، اپنے مال کو کس طریقے سے کماتے ہیں اور اپنے خاندان کو کس طریقے سے اکٹھا رکھتے ہیں۔ آپ معاشرتی زندگی میں ہو تو آپ کو معاشرے کے لیے ایک صحیح معنوں میں خیر بن کے جینا ہے۔ وہ حضرت اما آمینہ سلام اللہ علیہم کے جملے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو خیر بنا دیں گے تو اللہ آپ کے نام کو کیسے زندہ رکھے گا۔ آپ نے فرمایا کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ۔ اے میرے شہزادے، اور یہ کیفیت بڑی عجیب ہے کہ ابوا کے مقام کی پہاڑی کی چوٹی پر رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، کیفیات بدلی ہوئی ہیں۔ دنیا کا سب سے حسین و جمیل، احسن و اجمل بیٹا اپنی اماں حضور کو اپنے دامن سے آراستہ کیے ہوئے ہے، ہاتھوں سے پانی پلایا جا رہا ہے، دائی اجل کا حکم آ رہا ہے، اس طرف لبیک کہنا ہے، تو آپ تلقین فرما رہی ہیں کہ بیٹے آج جو بھی ذی روح ہے اس نے ایک دن مر جانا ہے، آج جو بھی نیا ہے اس نے ایک دن پرانا ہو جانا ہے، آج جو بھی بڑا ہے اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور میں بھی ظاہراً دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن سنو وَذِكْرِي بَاقٍ، لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور ساتھ وجہ بھی ارشاد فرمائی ہے وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوُلِدْتُ طُهْرًا۔ یہ ایمان کے درجے پہ آ کے قال سے حال کی سلطنت میں سنیں گے تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں کمال اور اکمال حاصل ہوگا۔ فرمایا میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں آپ کی صورت میں اس جہان رنگ و بو کے لیے خیر چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور میں نے جس بیٹے کو جنم دیا ہے وہ بیٹا کوئی عام نہیں ہے، وہ ایسا ہے جو خود بھی پاک ہے اور لوگوں کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے یہ اندر کی طہارت ہے جو آپ کو نور ایمان عطا فرماتی ہے، اور اسی طہارت کو لے کے اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ حضور سیدنا غوث العالمین نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا توحید کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوقات کو معدوم سمجھا جائے
اور ہر ایک سے جدا ہونے کا ارادہ ہو اور طبیعت بدل کر فرشتوں کی پاکیزگی حاصل کی جائے اور اس سے بڑھ کر اپنے پروردگار سے جا ملنا آپ کی منزل مقصود ہو۔ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی رہبانیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ اگر زمانے میں بھی موجود ہیں تو ان کیفیات کے ساتھ موجود رہیے کہ قال اللہ وقال رسول کا حقیقی پیغام اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور آپ اگر دنیا پر موجود ہیں، ظاہراً جسم آپ کا موجود ہے لیکن آپ کی روح لطافتوں سے ایسے آراستہ ہے، آپ نظر تو ادھر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ہر وقت رب کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ میرے ذی وقار بھائیوں، میری بہنوں، عزت مآب مسلمانوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں، دیکھیں ان زمانے کے معاملات میں اگر ہم اپنے تمام معاملات کو دیکھیں تو ہم ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے ہوئے جس درجے تک پہنچنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی معراج ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی منزل مقصود کا تعین کرنا ہے۔ میرے شیخ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا آج اپنی منزل مقصود کا تعین کر لو۔ آج کے زمانے میں، آج کے لمحے میں، آج جوانی کے عالم میں، آج شباب کے عالم میں اپنی منزل مقصود کا تعین کر لو، وگرنہ تم تھک ہار کے چور ہو جاؤ گے اور تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا۔ صوفیاء جب بھی کوئی جملہ بولتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ کی رضا پر مبنی ہو کر بولتے ہیں۔ آج شوق کا سجدہ اپنی زندگی کی عادت بنائیے۔ آج آنکھ کے آنسو سے اپنے جسم کی اور اپنے دل کی سختی کو دور فرمائیے۔ آج پیشانی کے نور سے اپنے چہرے کو چمکائیے۔ آج اپنے وجود کو بلیدگی عطا کیجئے۔ آج ظاہر اور باطن ایک کیجئے۔ حضور سیدنا غوث العالمین نے ایک مقام پر بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی خلوت میں پاکیزگی نہیں ہے، جس شخص کی، ہم جب مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں ہماری کیفیات اور ہوتی ہیں لیکن جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی خلوت میں، علیحدگی میں پاکیزگی نہیں ہے، اس کے مومن ہونے کا دعویٰ کسی صورت درست نہیں ہے۔ ہم جب اکیلے بیٹھیں تو تخیل کو بھی سنبھالنا ہے، سوچ کو بھی سنبھالنا ہے، آپ کو خوش لباس بھی رہنا ہے، آپ کو خوش اخلاق بھی ہونا ہے، آپ کو خوش تخیل اور خوش افکار ہو کے اپنی ہر چیز کا احاطہ کرنا ہے، پھر رب کا نور، نور ایمان بن کے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے گا۔ ایک موقع پر آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبتیں ہیں، غلامی کی نسبتیں ہیں، حقیقی نسبتیں ہیں، ان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنی نسبتوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو۔ جس کی اتباع آپ کے ساتھ درست ہو گئی وہ دارین میں بامراد ہو گیا۔ مطلب قد افلح المؤمنون کا ٹائٹل اسے نصیب ہو گیا۔ اب اس کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں عمل خیر بن کر نہیں آئے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب اقدام اپنی زندگی کے کریں گے، یقین کیجئے ہمارے لیے اس رستے سے، اس راہ سے اور اس جگہ سے اللہ روشنی، نور اور کرنوں کو پیدا کرے گا جو ہمارے تصور میں ہی نہیں ہے، جو ہمارے تخیل میں ہی نہیں ہے۔ وہ پرانے مشہور بزرگ حضرت ابو بکر شبلی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ہمارا پورا قافلہ لوٹ لیا۔ قافلہ لوٹ کے جتنا مال اکٹھا ہوا وہ اس مال کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا۔ لوگ اس مال سے، جو وہ سارے رہزن تھے، اس مال سے جتنی چیزیں مل رہی تھیں اسے انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہاں پر جو ان ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کوئی چیز لے کے کھائی نہیں۔ مجھے بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا ان سب کو موٹیویٹ کر کے لے آئے ہو تو ابھی یہ جب یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو آگے بڑھو، ان کے ساتھ کھاؤ۔ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایک طرف چوری کر رہے ہو اور دوسری طرف روزے کی حالت میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے رب سے صرف ایک تعلق رکھا ہے، صرف ایک تعلق رکھا ہے، مجھے کوئی بڑے رب کے ساتھ تعلقات کا دعویٰ نہیں ہے،
صرف ایک تعلق رکھا ہے، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے میں آج روزے کی حالت میں ہوں، میں اس تعلق کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی، لیکن وقت گزرا کچھ عرصے بعد، اور یہ بات آج کے اس پورے پیغام کو سما کے لے کے آئے گی کہ ایک تعلق بھی اگر قائم کرنا ہے تو سب سے نویکلا تعلق اللہ پاک سے قائم کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں سین حرم میں تھا، میرے آگے ایک بڑا پتلا سا شخص جا رہا تھا، جسم پہ کوئی گوشت اور سکن نظر نہیں آ رہی تھی، ایک عجیب کیفیت میں، اور کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے آواز جانی پہچانی لگی، میں نے آگے ہو کے دیکھا تو یہ وہی رہزنوں کا سردار، وہی ڈاکو تھا۔ میں نے اسے کہا تیرے اندر ایسا انقلاب کیسے آیا؟ اس ایک جملے سے آج کی پوری مجلس کو میں سمیٹنا چاہوں گا، ان لمحوں کو اپنے لیے غنیمت جانیے۔ اس نے کہا ہے ابو بکر شبلی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا ایک تعلق ہے اللہ سے، اور میں اس تعلق میں بڑا خالص ہوں، اور میرا رب اتنا کریم اور اتنا حیا فرمانے والا ہے، وہ ایک تعلق کے بدلے بھی ہمیشگی کے ساتھ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب مجھے ہدایت نصیب ہو گئی ہے، اور میں اب اللہ کا یار اور اللہ کا حقیقی بندہ بن گیا ہوں۔ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صرف ان مجالس کو سماعت نہ کریں، بلکہ اپنی زندگیوں پر لاگو کر کے اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن تہی کو بھریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ واہ کیا عمل